Psalm 69 verse 5 زبور 69 اس کی آیت نمبر 5 اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آمین۔ یہ داؤد کا زبور ہے اور اس کی پہلی آیت اگر پڑھیں تو پہلی اور دوسری آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اے خدا مجھ کو بچا لے کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے، میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا، میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں، میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں، مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست ہیں، پس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ اور 5ویں آیت بہت ہی زیادہ بنیادی آیت ہے جس پر ہم کچھ دیر کے لیے بات کریں گے، اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنی حالت کو بیان کرتا ہے کہ میں ہیلپ لیس ہوں، مجھے ہر طرف نا امیدی نظر آتی ہے، مجھے ہر طرف تاریکی نظر آتی ہے، مجھے ہر طرف پریشر مل رہا ہے، ہر طرف مجھے نا امیدی کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دلدل میں اگر کوئی شخص دھنسا ہو تو اسے لگتا ہے کہ میں اوپر آنے کے بجائے نیچے کی طرف جا رہا ہوں، اور گلا سوکھ گیا۔ سیلاب کا ذکر وہ کرتا ہے، سیلاب جب آتا ہے تو وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ دلدل میں جب کوئی شخص ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف دھنستا ہے اور وہ خدا سے فریاد کرتا ہے کہ خداوند تو مجھے اس حالت سے باہر نکال۔ داؤد کی جو خوبصورت چیز آپ کو مزامیر پڑھنے کے بعد یا داؤد کی زندگی پر غور کرنے کے بعد ملے گی وہ یہ کہ وہ اپنے دل کو، اپنی ذہنی کیفیت کو، اپنی دلی کیفیت کو خدا کے سامنے انڈیلنے کا ماہر ہے۔ اسے اپنی حالت خدا کو بتانی آتی، اس کو اپنے دکھ کی حالت، اپنے کرب کی حالت خدا کے ساتھ شیئر کرنے کا فن آ گیا۔ اور یہ ایک انتہائی زبردست چیز ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے اپنا دل انڈیلنا آ جائے۔ حنا کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اس نے اپنا دل انڈیلا تھا اور پھر لکھا ہے کہ اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ 5ویں آیت میں کہتا ہے، خدا تو میری حماقت سے واقف ہے۔ داؤد خدا سے کہتا ہے کہ خداوند وہ کون سی بات ہے میری جو تجھ سے چھپی ہوئی، میرا وہ کون سا جھوٹ ہے، میری وہ کون سی بدکاری ہے، میری وہ کون سی بات ہے جو تیری ذات سے چھپی ہوئی ہے۔ تو میری زندگی کے ایک ایک ایریا سے واقف ہے اور تو میری ایک ایک سوچ کو جانتا ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ جب تک ہم اس بات کی سمجھ حاصل نہیں کر لیتے کہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز کو خدا جانتا ہے، ہم خدا کے حضور اپنی حالت کو بیان نہیں کر سکتے۔ خدا کے حضور اپنے دل کو انڈیلنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ خدا میرے گناہوں سے واقف ہے، خدا میری حماقتوں سے واقف ہے۔ اور جب وہ خدا کے حضور آتا ہے، خدا کے حضور روتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو خدا اس پر اس کے گناہ بھی آشکار کر دیتا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو پھر خدا ہماری حماقت، ہمارا گناہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے، اور جس شخص پر اس کا گناہ ظاہر ہو جائے، جس شخص پر اس کی کم عقلی ظاہر ہو جائے، اس کی غلطیاں آشکارا ہو جائیں، وہ شخص بدل جاتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے آگہی حاصل کریں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خدا کے پاس آئیں گے اور خدا کے حضور فریاد کریں گے۔ خدا ہمیں بتائے گا کہ بیٹا میں تو برکت کا ہی منصوبہ تیرے لیے رکھتا ہوں، میری بیٹی میں تو تیرے لیے برکت کا ہی منصوبہ رکھتا ہوں، لیکن یہ چیزیں تیری لائف کے اندر موجود ہیں جو تجھے ناکامی کی طرف لے کر جا رہی۔ میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں۔ سوچیں ذرا، اس قدر وہ دکھ کی حالت میں ہے، وہ خدا کا ویٹ کر رہا ہے کہ خدا کب میرے لیے اٹھے گا، خدا کب مجھے چھڑائے گا، خدا کب دشمن کو شرمندہ کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا انتظار کیا، میری آنکھیں پتھرا گئی۔ بہت سے لوگ سالہ سال سے لگے میں وہ انتظار کر رہے ہیں لیکن ان کی لائف کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے۔ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ داؤد ایک جنگی سورما تھا اور جنگی مرد تھا، اس نے بہت سی قوموں کے ساتھ جنگیں لڑی، ان پر فتح پائی اور ان کی دشمنی بھی مول لی، اور اس کے اپنے اندر کے جو لوگ تھے، اس کے ساتھ کے لوگ، وہ بھی اس کے مخالف ہوئے، اور وہ اپنے ان تمام لوگوں کو اپنے سر کے بالوں سے زیادہ گردانتا ہے۔ سر کے بالوں سے زیادہ میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست۔ لیکن اس کے پیچھے جو 5ویں آیت ہے، مجھے اس کی بنیاد اسی میں نظر آتی ہے کہ اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ یاد رکھیں، خدا ہم میں سے ہر ایک کو جانتا ہے۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ لیکن سوچئے، ہماری اس
فطرت کے باوجود بھی خدا ہم سے محبت کرتا ہے. ہماری اس فطرت کے باوجود بھی کہ ہم اپنے آپ کو گناہ کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں اور بارہا شیطان کی بات مان لیتے ہیں، تو بھی خدا ہم پر اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے، تو بھی خداوند اپنی برکات کو ہم پر نچھاور کرتا ہے. تو آج داؤد کی ان باتوں سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب ہم مشکل میں ہوں، تکلیف میں ہوں، ہم خدا کے پاس آئیں اور خدا کے حضور چلائیں، خدا کو بتائیں کہ خداوند یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری پرابلم ہے. اور خدا سب سے پہلے کیا کرتا ہے ہماری مشکل میں؟ ایزی تو ہمیں کرتا ہے، لیکن خدا ہمارے گناہ ہم پر ظاہر کرتا ہے. خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں. یاد رکھیں، معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہوتا جب تک آپ کو یہ لگے کہ دوسرے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. مسئلہ اس وقت حل ہوتا ہے جب ہم یہ مان لیتے ہیں مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں گناہ گار ہوں. اسی وقت آپ کے اوپر سے پریشر ہٹ جاتا ہے جب آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں اور آپ خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند میری لائف میں جو بھی پرابلمس ہیں وہ میری وجہ سے، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر. اور جب ہم خدا سے معافی پا لیتے ہیں تو پھر ہم خدا سے بحالی کا تجربہ بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن افسوسناک حالت یہ ہے کہ کئی بار ہم خدا پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. ہمارے مسائل اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، جیسا داؤد بیان کر رہا ہے. دلدل کی طرح ہمیں اپنے مسائل لگتے ہیں، سیلاب کی طرح ہمیں اپنے مسائل لگتے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اڑا کے لے جائیں گے، یہ ہمیں ڈبو دیں گے، یہ ہمیں برباد کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کھڑے رہتے ہیں، خدا چلاتا رہتا ہے. ایک وقت میں آ کر ہم سوچتے ہیں کہ یار جنیاں مشکلات میرے تے آئیاں نے، میں زندہ کے میں میں چل کے میرے ہیں. پھر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو ہی اگر میرے ساتھ نہ ہوتا تو یہ تکلیفیں مجھے تباہ کر دیتی، لیکن میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے سنبھال رکھا ہے. اس بات پر ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا ہمارے دل کی حالت سے واقف ہے، خدا ہماری ایک ایک ضرورت سے بھی واقف ہے، اور خدا جانتا ہے کہ ہماری لائف کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے خدا ہی ہمیں فضل دے سکتا ہے. آئیے ہم اس کے حضور جھکیں اور خداوند سے دعا کریں. لشکروں کے خدا مہربان آسمانی باپ، ہم تیرے حضور آتے ہیں اور آج تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ تو خداوند ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے. ہماری مشکلات بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، لیکن اس کے پیچھے وجہ خداوند ہمارے گناہ ہیں، تجھ سے دوری ہے. یقیناً تجھ میں رہ کر بھی ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن خداوند ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہوگا کہ یہ مشکل جس میں سے میں گزر رہا ہوں یہ خدا کے لیے ہے، اور اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے میری زندگی سے. لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں اور ہماری لائف میں مشکل آتی ہے تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری بدکاری کی وجہ سے. تو خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے جاتے رہے ہیں. وہ بدکاری جس کے اندر ہم گھرے ہیں ہمیں اس سے آزاد کر. وہ پوشیدہ عیب، بے باکی کے عیب جو ہمارے اندر ہیں خداوند وہ ہماری لائف سے جاتے رہے. ہم پر فضل کر. تیرے بیٹے کا لہو ہمیں پاک کرے، تیرے بیٹے کا لہو ہمیں دھونا شروع کرے، تیرے بیٹے کا لہو ہمیں آزاد کرنا شروع کرے، تیرے بیٹے کا لہو ہمارے بندھنوں کو توڑنا شروع کرے. پاک روح کی آگ آئے اور خداوند وہ ان تمام بندھنوں کو جلا دے جو ابلیس نے ہماری زندگی پر باندھ رکھے ہیں. خداوند تیرے گہرے فضل کو اپنی زندگی پر چاہتے ہیں، اپنے گھرانوں پر چاہتے ہیں، اپنے ان تمام عزیزوں پر چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کے گھرانوں پر چاہتے ہیں، اور ان تمام بہن بھائیوں پر بھی چاہتے ہیں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں یا اس دعا کو سن رہے ہیں. خداوند تیرا بھاری فضل ہم سب پر. جس طرح داؤد کو یہ بات پتا تھی کہ خدا میرے گناہوں سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی اس بات کی سمجھ عنایت کر کہ کوئی بھی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں. خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دل کو تیرے سامنے لائق طور سے انڈیل سکیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مصائب، اپنی مصیبتیں خداوند تیرے سامنے رکھ سکیں، کیونکہ ہماری ہر ایک مشکل کا حل صرف اور صرف تیرے پاس ہے. تو آج دل کی گہرائیوں سے تیرے حضور عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خداوند ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر. اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہماری ان سب دعاؤں کو سن لے اور خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے. یسوع کے نام میں آمین.